اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ حسین علیہ السلام کی عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں۔ طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے سے۔ آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ عزت مآب علی جناب محترم ملک علی عباس صاحب، ان کے بیٹے، ان کے دوست احباب، ان کی محنت اور آپ کی آمد کے صلہ میں حسین کی ماں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں مخدومہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ بے روزگار نوجوانوں کو مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ بے اولاد عزاداروں کو بالخصوص اون بھائی کو مالک عزت والا زندگی والا عزادار بیٹا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مالک حج و زیارات نصیب فرمائے۔ آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بس چند لمحات کی حاضری ہے، اسے قبول فرمانا۔ میرے بعد ملک صاحب تشریف فرمائے، ظاہر انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے اور بھی ذاکرین ہیں۔ شام بھی ہو گئی ہے تھوڑی سی اجازت چند لمحات گزارنے آپ کے ساتھ، مولا کی نوکری کر لیں دو چار لمحات۔ اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سوچ میں پڑ گیا ہے کہ کس دروازے کو بند کریں اور کس سے گزریں۔ اتنے حلالی موالی بھی سامنے تشریف فرما ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں بات شروع ہو گئی ہے جی، جتنے بھی انبیاء مرسلین گزرے ہیں سرکار عیسیٰ تک، ان میں حضرت موسیٰ ایسا نبی ہے جس کے آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ کے ہیں، اور وہ پتہ ہے کتنے ہیں؟ 9۔ آپ کو بہت زیادہ واہ واہ جی، آپ سب سے پہلے بولے ہیں، کیونکہ جو علم دوست ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، جو ابھی کہیں گے میز سے استحاط مارے گا تو پھر بولیں گے وہ انتظار کر رہیں گے جناب۔ سب سے زیادہ معجزے اور وہ 9 ہیں۔ اور جو حسین کے نانا میرے سردار مصطفیٰ ہیں، میرے سردار محمد مصطفیٰ کے جو صرف جسم کے معجزے ہیں وہ 4000 ہیں۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں وہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے رہے ہیں، جو ہاتھ نہ اٹھا سکا سار اس کی مجبوری ہوگی۔ آپ کو واہ واہ۔ سیٹ بدل یا بول، ذرا بندہ شرمیلا ہوئے اگے نہ بیٹھا کرے۔ جوان شرمیلے ہوتے ہیں لیکن وہ پیچھے بیٹھا کرے، اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ ادھر آلے علی دا نانی لیندے خیر ہے۔ مدد۔ آپ کو واہ واہ سار مشکل بات پہ بولے ہو، شام کے وقت اسی باتوں پہ بولنا کمال ہوتا ہے سرکار۔ سماعت بلند ہو تو پھر خریدار نکل آتے ہیں، اور صاحب عزت والے لوگ تشریف فرماؤ۔ حسین کے نانا کے صرف جسم کے 4000 معجزے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پنڈال بھی ایک ہے، بارگاہ بھی ایک ہے، ادھر زیادہ داد ہے ادھر تھوڑی داد ہے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو برکت نہیں ڈال رہے دے رہا ادھر۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جھنجھوڑے بھائی، تو یہ جملہ بھی وہی ہے، یہ زیادہ بولتے ہیں ادھر سے کم بولتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ تو ہے نا خرکار۔ حسین کے ایک نعرہ جی، ایک نعرہ ہاتھ اچھے حیدری یا علی، ایک نعرہ بابا جی ناراض نہ ہو جا جی، وقت تھوڑا ہے، یا علی
حسین کے نانا کے صرف جسم کے 4000 معجزے ہیں. ایک غلطی جناب سے ہوئی ہے، ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے. داد نہیں دو گے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ جو آپ سے ہوئی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، جو ہم سے ہوئی ہے وہ بھی بتاتا ہوں. انصاف کرنا ہے، داد نہ دینا. خیر داد دا ٹائم پھر کدی داد صحیح. آپ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے علی مولا کے فضائل سنے ہیں ہم سے، اور سردار مصطفیٰ کے فضائل سنے ہیں کسی اور سے. واہ 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 واہ. ایک دو جڑا ہاتھ لنگر کر سکتا ہے وہ مصطفیٰ نو بھی سلام کر سکتا ہے. آپ جیئیں جتنا جی چاہے اتنا جیئیں، جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر آجائیں 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 آگو بیٹا آؤ، جلدی کرو آگے آنا تو آگے آجو ورنہ تشریف رکھو. مصطفیٰ کے فضائل کسی اور سے سنے ہیں، علی مولا کے فضائل ہم سے سنے ہیں. تو پھر ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ یار یہ علی کو بڑھا رہے ہیں نعوذ باللہ مصطفیٰ سے. تو پھر آپ کا بنتا ہے نا، چونکہ سنے کسی اور سے ہیں، علی کے فضائل ہم سے سنے ہیں. نہیں، جس سے علی کے فضائل سننے ہیں اسی سے ہی مصطفیٰ کے فضائل سنو، پھر جناب کو پتہ چلے گا کہ واقعاً محمد کے عبد کا نام علی ہے. یار جو بول پڑے ہو نا، غازی کی قسم میں قبر تک نوکر ہوں اس بندے کا. قبر میں جانا ہے، جاتے ہی علی سے ملاقات ہو جانی ہے. پہلے گواہی دوں گا کہ مولا آپ کے مولا مصطفیٰ کے لیے اہلیان چونی اور گرد و نواح دور قریب سے آئے ہوئے سادات مومنین نے بڑا کمال کی سماعت رکھی تھی. گواہی دوں گا، یہ منبر پہ وعدہ ہے میرا، باوضو کھڑا ہوں. اور ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے وہ بھی بتاؤں. میرا دل کرتا میں پردہ چنگا نہیں سندا، میں بڑا چنگا، چونکہ جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. جسے سننے کا ڈھنگ ہے وہ تو اڑ جائے گا، جسے نہیں ہے اس کو ثواب تو پھر بھی ہو جائے گا. جو ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک محمد کو پورا نہیں مانا. آپ سلامت رہو یار. جو ہاتھ اٹھا رہے شام والی ملکہ آپ کے ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. جن دی چھاتے اللہ میں ایک باری اچھا بولے حیدری. مولا زندگی والا بیٹا دے آپ کا بیٹا. جو جوان بول رہے ہو مولا آپ کو کامیابیاں دے. جو بزرگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے مولا آپ کو صحت سلامت زندگی عطا فرمائے. آپ جی جوان تکلیف کر لو یا علی. آپ کی کیا بات ہے، آپ کے مولا کی کیا بات ہے، آپ کے مذہب کی کیا بات ہے، آپ کے عقیدے کی کیا بات ہے. کیا بات تو آپ کی ہے. واہ واہ ہمیشہ خریدار کو ہوتی ہے، بیچنے والے کو نہیں ہوتی. جگر خریدار کا ہوتا ہے جو خرید لیتا ہے. تو اس لیے آپ کو واہ واہ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو تحریر کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ مصطفیٰ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتے تھے، حلیمہ کے گھر پلتے رہے، اور ایک مکان تھا، ایک کمرہ تھا، ایک چمڑے کا بستر تھا، ایک مٹی کا پیالہ تھا، اور کبھی کبھی پیوند لگا ہوا لباس بھی پہنتے تھے. یعنی غربت محمد بتائی جا رہی ہے. جملہ میں اتنا بڑا کہہ رہا ہوں جتنے آپ کے اذہان میں مصطفیٰ کا مقام ہوگا. ہے لفظ خریدنا ہے. 6 منٹ کی داد ہے کراچی انچولی میں، 6-7 ہزار کا مجمع تھا. محرم سفر کی بات ہے. انہوں نے اس منٹ ایک بڑا ہوتا ہے تو 3-4 منٹ وہ بولتے رہے. تو یہ میرا گھر ہے، گھر بال نبے تو باروں تو نہیں نہ منگتا. میں کہوں مجھے گھر سے مل گئی ہے نا. تو محمد کی سادگی کو دیکھ کر غربت لکھ رہا ہے. یاد رکھ، سادگی غربت کی نشانی نہیں، شرافت کی علامت ہے. یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا نہ شیعہ نہ سنی، باقی جو بھی یہ لنگر شنگر کرے مہمان ہے ہمارا.
نہ جرا بندہ کنجوس ہے ولیدہ نہ بالکل نہ چاہے جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو واہ واہ. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی پر میرا جملہ ابھی آگے ہے. آپ نے واہ واہ کر دی, آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, میرا دل مطمئن ہو گیا. حسین کی اماں آپ پہ راضی ہوگی. مصطفیٰ مرتضیٰ سارے تیرے زمانے کا امام آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ پہ راضی ہو جائیں گے. دعا دے کے آپ کو یہاں سے میرے سرکار قائم مولا جائیں گے. میں بالکل ممبر پر دیکھ رہا ہوں کہ کتنی روحانیت ہے. ایک لفظ کہنا ہے پھر پورا پنڈال شان مصطفیٰ کے لیے اٹھ کے بولے تو داد ہے تھوڑی, سارا پنڈال چپ کر جائے تو میری داد ہے پوری. بات اتنی بڑی ہے. ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ حسین کی پاک نانی خاتون اول, وہ بی بی ہے جس کا پورا عرب مقروض تھا. پورا عرب کے ہر سردار خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا. اس محمد کی غربت لکھ رہا ہے جس کے سامنے سارا دن خدیجہ جیسی خاتون یوں کھڑی رہتی تھی. جی سر آ جائیں سر. ایک دو ہم پر الزام ہے نا کہ یہ شان مصطفیٰ نہیں پڑھتے. ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ یار چلو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ محمد کے حق میں بھی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. جس کا علی جیسا سلطان عبد ہو, انا عبد من عبید محمد, فرمان ہے امیر المومنین کا. علی فرماتے میں محمد کا عبد ہوں. جس پہ جاہلوں کو اللہ ہونے کا شک پڑ گیا وہ کہہ رہے ہیں میں محمد کا عبد ہوں. سید مہربانی سب سے پہلے آپ بولے ہیں, باقی جو بھی بولے ہیں بعد میں بولے ہیں. اور یہاں پر بھی ملک صاحب تشریف فرمائیں, پڑھے لکھے ذاکرین میں سے شامل ہیں. میں ان کو بڑا ان کا مطالعہ بھی ہے, انہوں نے جناب LLB بھی کیا ہے, ایڈوکیٹ بھی ہیں, سب کچھ ہے. وہ جناب گریجویشن بھی کی ہوئی ہے. یہ میری تصدیق کریں گے. اور پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھو. جس کے دل میں علی ہے وہ عالم ہوتا ہے. چونکہ علم علی کا نام ہے. آپ سر اٹھا کے بیٹھنا. پورا عرب خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا. اب داد نہیں دو گے تو ممبر چھوڑ دوں گا. میرا گھر ہے, میں آ گیا, میری حاضری ہو گئی. ہم پڑھنے تھوڑی ہیں, ہم آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے. ملک صاحب ہمارے بڑے بھائی, ہم سارا دن بیٹھے بھی رہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن پڑھنا آپ کے بھروسے پر ہے. اب قیمت پوری ملی تو آگے پڑھا جائے گا, ورنہ یہیں پر بریک. میں سید جی کیا پورا عرب خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا, ابو طالب نہیں تھا. ہاں اب بولے ہو نا, اب پتہ چلا ہے نا میں چونیا کی دھرتی پہ آیا ہوں. جیو لالا کالے کپڑے پا کے بندہ داد نہ دے وے, تلاشی دے وے. آپ جیو جتنا جی چاہے میرے چندہ. حضرت عمران علیہ السلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقروض نہ تھے. کہاں کھڑا ہے علی کا بابا. ایمان ابو طالب پر بحثیں کر کر کے شیعہ ممبروں پر تم نے لوگوں کو, غیروں کو موقع دے دیے. ایمان ابو طالب نہ پڑھا کرو, احسان ابو طالب پڑھا کرو. وہ بندے بول پڑے جو میرے بڑے ہیں یار. حضرت آپ کو واہ بھائی جان, حضرت عمران علیہ السلام کے احسانات پڑھے جا سکتے ہیں, ایمان نہیں. ایک انگلی کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے, دوسری انگلی کے ساتھ علی ولی اللہ ہے. تو احسان ابو طالب تو پڑھے جا سکتے ہیں. ایمان ابو طالب پر کس بات کی بحث اس بات پہ ہوتی ہے جس پر حدیث نہ ہو, فرمان نہ ہو, آیت نہ ہو, تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے. باقی جب حضرت ابو طالب کی ایمان پر کس بات کی بحث پہ. مجھے حسین کی عزت کی قسم, حضرت مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ کی والدہ بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھیں. حضرت زکریا پیغمبر کو اللہ نے کہا تھا کہ اس کو تو نے پرورش کرنی ہے, اس کو پالنا تو نے ہے, اس کا کفیل تو ہے.
حضرت زکریا پالتے تھے. اتنی بڑی بات ہے کہ میں مولا کی قسم ہے کیا یاد کرو گے. حضرت چیلنج ہے میرا, لائیو کیمرہ چل رہا ہے. حضرت زکریا نے جناب مریم کی کفالت کی ہے, لیکن ایک دن بھی جناب زکریا کے گھر سے مریم نے کھانا نہیں کھایا. واہ واہ, آپ کو واہ واہ. آپ ادھر والے آپ سے زیادہ جیت گئے ہیں شاہ جی. دیکھو وہ محلہ میرے ساتھ بول پڑا ہے, سامنے والے بھائی جان بھی مہربانی فرما گئے. حضرت زکریا کے گھر سے جناب مریم ندیم کھانا نہیں کھایا. کہاں سے کھانا کھاتی ہے؟ فدخل فی المحراب, جب حضرت زکریا محراب مسجد بیت الحرام میں بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں, وجد عندہا رزقا, حضرت مریم کے سامنے رزق کو پاتے ہیں. حضرت زکریا پوچھتے ہیں کہاں سے آیا؟ بی بی فرماتی ہے من عند اللہ, میرے اللہ نے بھیجا ہے. آپ کو واہ واہ صاحب. یہ لالچ چھوڑ گیا پھر مجھے. اب دائیں سائڈ والے تو میرے اللہ نے بھیجا. یعنی جب بھی ایسے پریس کانفرنسیں کر کے اور شیعوں کو کافر کہہ کر پاکستان کے حسن کو خراب کرنے والے لوگوں کے سامنے میں جعفر جتوئی شیعہ قوم کا چھوٹا سا وکیل ہو کر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اب جائیں تو ہم شیعہ جائیں کہاں, کدھر جائیں؟ قرآن کی مانے, مولوی کی مانے, کس کی مانے؟ درمیان میں ہم پھنسی ہوئی مخلوق بن گئے ہیں. چونکہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, ہمارا جرم صرف اتنا ہی ہے. جب حضرت مریم کو کھانے کی طلب ہوتی تو جناب مریم بلا تشبیہ آسمان کی جانب دیکھتی, فرشتے زمین پر دسترخوان لے کے آتے, حضرت مریم کے سامنے دسترخوان بچھتا, آسمان کے کھانے چنے جاتے, جتنی طلب ہوتی جناب مریم تناول فرماتی. بچے ہوئے کھانے جناب زکریا دیکھ کے پوچھتے تھے کہ کہاں سے آئے, اب میں کدھر جاؤں؟ جب مریم کو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو آسمان والے کھانا لے آتے ہیں, لیکن اب جائیں تو جائیں کہاں؟ اگر کبھی آسمان والوں کو ضرورت ہوئی تو وہ حسین کی ماں سے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں, ہم یتیم ہیں, جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ علی کے نوکر کا ہی ہونا چاہیے. آپ کی کیا بات ہے شاہ جی؟ یہ جو ہاتھ بھائی جان لالا ایک باری تھا ہاتھ چاہتا جڑے جوان ہو بزرگ نا ہاتھ اچھے حیدری. آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ کے کیا کہنے سر؟ کھانے آسمان سے آتے ہیں, کفیل زکریا ہے. میں روک اس لیے گیا ہوں کہ جملہ ابھی آگے ہے نا, تو اسے فاصلہ دینا چاہیے. اتنی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی, پتہ ہے ہمیں. لیکن اگر قانون آج توڑ دو نوکر کے لیے تو چلو جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں. جملہ بہت بڑا ہے. یوں جیسے تو کہے میں کر دوں. ہوں 2021 ہوں بھی میز تے ہاتھ ماری ہے. 1996-97 دی گل ہو رسی. 2021 میں تو بچے کی جیب میں پوری دنیا ہے. جو بچہ پب جی کھیل سکتا ہے وہ جعفر کی بات بھی تو سمجھ ہی سکتا ہے. حضرت آپ کو واہ واہ سر, آپ کو واہ واہ. بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, جو جوان بیٹھو آپ کو علی اکبر کا واسطہ اسی جملے پر ساتھ دے دینا. حضرت مریم کا کفیل جناب زکریا ہے, لیکن کھانے آسمان سے آتے ہیں. زکریا کے گھر سے جناب مریم کھانا نہیں کھاتی. ہمیں کافر نہ کہے, ذرا مکے میں نکاح کر, تیرے نبی کو پالتا بھی ابو طالب ہے, کھلاتا بھی ابو طالب. آپ کا ہاتھ اٹھانا میرے لیے بہت بڑی تائید بن گیا سرکار. داد تھوڑی دی آپ نے, پھر بھی میرا گزارا ہو گیا ہے, چونکہ شام میں تھک گئے ہو گئے. کر سکتے ہو تو کر لیجئے جوان. یا علی آپ کے کیا کہنے, انصاف کرو. ابھی میں مطمئن نہیں ہوا جناب کی داد سے, بہت اچھی بولے ہو, لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اندر کیوں خراش ہے, اس کو دور کرنا ہے. غازی کا واسطہ دل نہ بھی کرینے تو بول پمی, تاکہ میں حسین کا چھوٹا سا مداح خان ہوں تو میں دعا دوں گا یار. معصوم کا فرمان ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, میں مسافر بھی ہوں. مہمان کی دعا قبول ہوتی ہے, میں مہمان بھی ہوں.
ذکر کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. اس ٹائم میں ذکر میں بھی مصروف ہوں. ہر حوالے سے میں آپ کو دعا دوں گا اگر آپ نے خریداروں کی طرح خرید لیا. ملک صاحب بھی تشریف لے آئے, مولا ان کا سایہ قائم رکھے, اسی طرح یہ ہنستے بستے رہیں, اور ان کو مولا زندگی والا بیٹا دے. جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, میں نے کہا پروردگار تو کریم ہے, مریم کے لیے کھانے بھیجے آسمان سے, ہمارے سردار مصطفیٰ کے لیے بھی بھیجتا, ہم نعتیں پڑھتے, نعرے لگاتے, محمد کو ابو طالب کے گھر میں کھلاتا رہا اور مریم کے لیے آسمان سے بھیجتا رہا. اللہ کہتے ہیں تو علی کے بچوں کا نوکر نہ ہوتا نا, میں تیری شکل بگاڑ دیتا جو تیرا سوال ہے. پروردگار میں ڈر گیا, مجھے جلدی جلدی مطمئن کر. اللہ کہ ہائے واہ 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 واہ, آپ کی جان چھوٹی. اللہ کہتے ہیں اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا, واہ واہ, ایک دو ہاتھ لینا, ہاں جو ہاتھ ابو طالب کو سلام کر رہا ہے. جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ کبھی دکھ ہی نہ دیکھے. جب ابو طالب کا نام سن کے یوں کر گیا, میں کیا کروں؟ میں آپ کا نوکر جی. اللہ کہتے ہیں اگر ابو طالب, میں بتاؤں ابو طالب کے گھر کے کھانے کتنے مزیدار ہیں, داد کرو گے, تھوڑا سا بولو گے, پتہ نہیں کتنی, میں اب اس جملے پہ زور نہیں لگا سکتا, پتہ نہیں کتنی لذت ہے حضرت عمران علیہ السلام کے گھر کے کھانوں میں کہ جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ بھی مانگنے آ جاتے. یہ ہاتھ نہیں ہوتا, یہ کشکول ہوتا ہے جو جناب اٹھاتے ہیں. یہ علی کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ ہے. حیدری لالا مسکرا پہ جداد دے مرد وال نہیں آندا تو ہستے پہ نا یار, منہ تے نہ بڑا, منہ بڑا ہویا بندہ چنگا نہیں لگدا. جیتھے آ کے منہ بڑھنے تے پھر آنا ہی نہیں سی. خط لکھا تھا کہ منہ بنے ہوئے ادھر ہے, ٹیلی فون کیا تھا. ابو طالب کے گھر کے کھانے آسمان کے کھانوں سے اللہ کہتا زیادہ پاک نہ ہوتے. بھائی فون سن لے, اچھا اچھا سنا رہے ہیں. جاگنا سرکار, ابھی بات آگے ہے. یہ تو ایک سیڑھی بن گئی نا, ابھی بات جو اس سے بڑی ہے, میرے نزدیک بہت بڑی ہے. جناب ہو سکتا ہے مجھ سے بڑے ہوں, آپ کے نزدیک نہ ہو بڑی. پھر بھی علماء نے تحقیق کی ہے, شیعہ علماء نے, کیوں جناب مریم حضرت زکریا کے گھر سے کھانے نہیں کھاتی. وجہ, نبی ہے زکریا, حجت ہے, معصوم ہے, پیغمبر ہے, اللہ کا باعزت نمائندہ ہے, اس کے گھر سے نہیں کھاتی. کیوں؟ وجہ ہر سوال میں کیوں ہوتی ہے. وضو ایسے کرو یہ فقہ ہے, ایسے کیوں کریں یہ تفقہ ہے. کیوں ایسے کریں؟ نہ دو داد, وضو کر دے ہو, ہائے ہائے ہائے, تو کیوں نہیں کھاتی؟ یہ تیرے بڑے لاڈلے عزادار ہیں اور میں نوکر ہوں ان کا. میں جملہ بڑا کہنے لگا ہوں, ان کو توفیق دے کے یہ سمجھ جائیں, مجھے توفیق دے کہ میں ان کو سمجھا لوں. دونوں کے لیے دعا کی نا کہ مجھے تاثیر دے کہ میں ان کے دل میں جملہ رکھ دوں. کیوں نہیں کھاتی؟ علماء تشیع شیعہ نے حیدر قرار مذہب جعفریہ کے علماء نے جب تصدیق کی ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں, تفسیروں میں, کہ اللہ نے حضرت زکریا کو منع کیا تھا, زکریا تو کفیل ہے مریم کا, لیکن مریم تیرے گھر سے کھانے نہیں کھائے گی, کھانے میں آسمان سے بھیجوں گا. حضرت زکریا نے پوچھا مالک وجہ؟ اللہ نے کہا جو کھانا پکاتی ہے نا تیری بیوی وہ پاک ہے, لیکن مریم کے برابر کی پاک نہیں. ہاتھ نیچے نہیں کرنے بیٹا, ہاتھ نیچے نہیں کرنے جن کے ہاتھ ہیں, ابھی یہیں پہ رکھنا, ایک سیکنڈ ہاتھ یہیں پہ رکھنا. اللہ کہتے ہیں تیری بیوی طاہرہ ہے, لیکن مریم کے ہاتھ نیچے نہیں کرنے, لیکن مریم کے برابر کی طاہرہ نہیں. تیری بیوی پاکیزہ ہے, لیکن مریم کے برابر کی پاکیزہ نہیں. پتہ نہیں
किस तहारत की सल्तनत की अकेली मालिक है अली की पाक अम्मा। खाने अली की माँ पकाती है, खाता मोहम्मद है। तो हाथ दुआ बन गया मलिक जी मेरे वास्ते। ये देखो कितने जवान मुल्क की ज़ियारत हो गई है हलालियों की। हैदरिया नहीं मिल के कहो अली हक। थक गए हो, ऊंचा कहो हक। मौला इज्जत दे मने, मौला उन्हें ज्यादा इज्जत वाला पुत्र अता फरमाए। पुत्र असी तुहाडे छोटे भिराएं जी। हजरत बिनते असद, अच्छा जी पन्नी नहीं नौकर यार उन्हें भी उठी जाने तो मैं भी उठी जाने मौला दी कसम। हजरत जकरिया के, हजरत मरियम, अल्लाह कहते तेरी बीवी पाक है जकरिया, लेकिन मरियम के बराबर की ताहिरा नहीं। फिर कितनी ताहिरा है जनाबे मखदूमा बिनते असद। अली की पाक अम्मा जिसका निशान आज भी काबे की दीवार में है। हाथ उठ गए तो फिर दिल लग गया। अल्लाह के घर के जो दीदार करके आए हो वो तो गवाही देंगे, जो नहीं गए हो वो नेट पे देख लो। अब तो हर चीज मौजूद है ना, पूरी दुनिया आपकी जेब में। किसी औरत को हक नहीं था जनाबे सईद फातिमा के अलावा जो रसूल को बेटा मोहम्मद कहे। हाँ, सरकार मुस्तफ़ा की हदीस है कि मेरी चच्ची जनाब बिनते असद के बारे में है कि मेरी चच्ची बिनते असद बीबी मुझ मोहम्मद पर, जो मोहम्मद पूरी कायनात के शफीक है, वो कहते हैं मुझ मोहम्मद पर शफकत करने के एतबार से दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मेरे चचा अबू तालिब है, और दूसरे नंबर पर मेरी चची जनाब सैयदा बिनते असद है। थोड़ा मकाम है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बहर से आते ना कभी, तो हजरत मुस्तफ़ा को कंधों पे उठाया होता, तो हुजरे में आते अपने में, तो जिस तरह बुजुर्ग आके अपने घर की देखता है अलमारियाँ, तो हजरत अबू तालिब देखते तो छोटी छोटी ना चीज़ें पक्की पकाई बनी बनाई वो छुपा के पड़ी हुई थी अलमारियों में। तो जनाब अबू तालिब पूछते फातिमा ये किसके लिए है? तो सरकार मुस्तफ़ा को सीने से लगाकर अली की अम्मा कहती ये मेरे छोटे मौला के लिए है। दाद दे देता ये लाला तो मैं सारी रात पढ़ता रहता, पीछे बमी मेरे बाद यार, अगले बंदे ने तंग ना करे। और पता नहीं मलिक साहब किस बुलंदी की सरहद पे खड़ा है मेरा मुर्शिद अली भी। मैं झूठ बोलूं हुसैन की मां पर्दादारों में तशरीफ फरमाया मुझे अभी गूंगा करके मिंबर से उतारे। जो जवान बैठे तुम्हारा हाथ ना उठे तुम भी बीबी से माफी मांग के जाना, एवं ना जाना। बुजुर्गों का बैठना मेरे लिए दुआ है, जवानों को माफी नहीं है। हजरत जिस तरह जनाब अबू तालिब ने मुस्तफ़ा को पाला है, इसी तरह हजरत अली की परवरिश सरकार मुस्तफ़ा ने की है कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। आपने मुझे लोरियां सुनाई, मैं अली को सुनाता हूँ। जिस तरह मोहम्मद को कांधों पे बिठा के हजरत इमरान सैर करवाते थे, इसी तरह अली को कांधों पे बिठा के बचपन में सरकार मुस्तफ़ा भी सैर करवाते थे। इसी तरह अली को उठाया हुआ है कांधों पे, सरकार मुस्तफ़ा अपनी हवेली में दाखिल हुए। इत्तेफाक के हवेली में था कोई नहीं, सिर्फ अकेली जनाब खदीजतुल कुबरा है। सरकार मुस्तफ़ा अंदर गए, अली को पलंग पे बिठाया, खदीजा को आवाज दी है मैंने कसम खाई है। जनाब खदीजा आ गई, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुक्म। फरमाते हैं खदीजा मेरे अलावा और है यहाँ कोई नहीं, मैं गवाह बन जाता हूँ, फौरन अली की बैयत कर ले। एक दो जल्दी छाती अला में उनका हाथ थले नहीं होंदा, जरा गाजी दा नौकर है यार, तुसा ते गड्डियां ते लिखवा जाए। हाथ ऊंचे नौकर हो गए थोड़े, थक गए हो। करीब आ गए समेटने के, ज्यादा देर तकलीफ नहीं देनी। परेशान क्यों हो गए हो? खुश रहा करो। कौवा सारी रात काहे काहे करता रहे ना तो क्या फायदा। सारी रात कौवा ही काहे काहे की जाए। चंचल जो होती है वो एक लम्हा भी बोल जाए तो वो चंचल ही होती है। वक्त नहीं गिनते, अल्फाज गिनते हैं।
وقت گنے تو پھر علی کے فضائل میں وقت کہاں ہے؟ قیامت کی صبح ہو جائے اس کے فضائل ختم ہوتے ہیں؟ ابھی تو قیامت والے دن بڑا مزہ آئے گا جناب کو بھی، مجھے بھی، ذاکرین کو بھی، بانیان کو بھی، ماتمیوں کو بھی، سلاروں کو بھی، نوے خانوں کو بھی، شعراء کو بھی، خطباء کو بھی، وائزین کو بھی، جو علی علی کرتے ہیں۔ قیامت کا دن دنیا کے لیے یوم حساب ہے، تیرے لیے یوم علی ہے۔ جڑے انجن کر کے پہ علی نو مندے ہو، کلا میں کافر نہیں۔ جڑا علی ولی اللہ پڑھتا ہے زمانہ انہوں کافر آندہ ہے۔ حضرت میں پریشان ہوتا تھا جب دشمن مولا کے جو شیعوں کو کافر کہتے تھے، ہمیں بھی کہتے تھے، تو پریشان ہو گئی یار یہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو ایک دن پریشانی دور کرتا ہے شاہ ولایت۔ واقعہ پڑھ رہا تھا جناب مختار امیر مختار سقفی کا کہ حضرت مختار ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، وہ لانتی تخت پر بیٹھا تھا، اس نے تخت اور شاہی کے زوم میں نخرے میں جناب مختار کو دیکھ کر کہتا ہے تو علی کا شیعہ ہے، تو کافر ہے، تو زندیق ہے، تو مرتد ہے، تو مشرک ہے، تو دین سے خارج ہے۔ وہ تانے دے رہا ہے نا، تو حضرت مختار مسکرانے لگ گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے یار تم علی والوں کو ہوتا کیا ہے، میں تانے دے رہا ہوں تو مسکرا رہا ہے۔ جناب مختار زنجیروں میں اپنی انگڑائی لے کر کہتے ہیں تیرے کتے کی تانوں سے میں نہیں مسکرا رہا، مجھے امیر المومنین کا فرمان یاد آ گیا کہ مجھے علی نے فرمایا تھا کہ جب تک لوگ تمہیں میری وجہ سے کافر نہ کہیں تم پورے مومن نہیں ہو۔ جیو علی کے نوکر سلامت رہے، حسین کے ماتمی سلامت رہے، علی علی کرنے والے ہمیشہ آباد رہے۔ جانا پھیپڑا ٹھیک ہے، اچھا بولے حیدری۔ تو یہ تانے شانے پہ نہ سنا کر، علی جن ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فضل زمانہ چیخ رہا ہے کہ شیعوں کی اذان میں کیسے آ گیا ہے، یہ نکل جانا چاہیے، فلاں ہو جانا چاہیے، ڈھمکان ہونا جانا ہے۔ میں بچے سے کہہ رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، جوانوں کو بھی منت کر رہا ہوں، بزرگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، چوک میں کھڑے ہو کر علی کا نام لیا کر، چونکہ علی جن ولی اللہ پڑھنے سے زمانہ کافر کہتا ہے، اللہ تو مومن کہتا ہے۔ اللہ تو ہی ماننی چاہیے۔ آپ کا اٹھنا دلیل بن گیا سر، آپ کا عقیدہ سلامت رہے سر، یہ بچے چھوٹے چھوٹے بولنے پڑ گئے۔ لالا جی وہ ہاتھ اچھے حیدری ہی آئی۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے، چونکہ علی مولا کا فرمان ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہیرا ہو، ہیرا ڈائمنڈ ہیرا ہو، اور سارا زمانہ کہے یہ پتھر ہے، علی فرماتے اس میں تیرا نقصان کیا ہے؟ اور تیرے ہاتھ میں پتھر ہو اور ساری دنیا کہے یہ ہیرا ہے، علی فرماتے تجھے فائدہ کیا ہے؟ تو آپ کا یہ بولنا بہت اچھا لگا مجھے۔ مولا کی ولایت عظمہ کی قسم ہے، حضرت بنت اسد علی کی پاک اماں جس نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ دونوں کو پکا پکا کے کھلایا، جن کے صدقے میں کائنات پلتی ہے۔ وقت ہوتا نا تو قسم سے 10-12 دن چاہیے سرکار مصطفیٰ پڑھنے کے لیے۔ منڈا میرے حال ہوئے تے بتیاں کسی ہور حال تا نہیں لگنے، میرے بوئے تے لگنے چاہیے دینے بتیاں کوئی ہور لایا ہوئے تے شرمندگی ہے نا یار، انہیں بتیاں کیوں لائے نا، پتر تو میرے حال ہوئے۔ یہ جڑی عید میلاد النبی دی خوشی ہے ساری ابو طالب دے گھر ہے، بتیاں کسی ہور حال کیوں لایا ہوئے؟ جیو 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 آپ کی سماعت کو سلام ہے، میں قبر تک آپ کو واہ واہ کرتا جاؤں گا، چونیے کی طرح منہ کر کے سلام کرتا جاؤں گا۔ کتنی برکت ہے ذکر حسین میں، کتنی راضی ہے ملک صاحب پر، ان کے بیٹے پر جناب سیدہ، کتنی برکت ہے، ورنہ برکت کہاں ہوتی ہے جب تک وہ راضی نہ ہو۔ تو شان مصطفیٰ تو کان پکڑ کے کھڑے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں کہ کتنی پڑھی جائے۔ غریب گھر کا بچہ تھا، معاذ اللہ بکریاں چراتے ہوں گے، پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے بکریاں چرانا سنت رسول ہے۔ میں نے کب کہا کہ نہیں ہے؟ کنگھی یوں کرو سنت رسول ہے،
सुरमा यूं लगाओ सुन्नत रसूल है, मिसवाक यूं करो सुन्नत रसूल है, कपड़े यूं पहनो सुन्नत रसूल है, घर में यूं दाखिल हो जाओ सुन्नत रसूल है, घर से बाहर ऐसे जाओ सुन्नत रसूल है, सफ़र ऐसे करो सुन्नत रसूल है, मेहमान ऐसे बनो सुन्नत रसूल है, मेज़बानी ऐसे करो सुन्नत रसूल है। ये जितनी सुन्नतें मैं आपको अभी थोड़ी सी बताई हैं, ये सारी मदीने में सरकार ने बताई हैं। मक्के में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया है, पूरा दीन शरीयत फिका मदीने में सरकार ने बताई है। मदीने में बताया है घर में कैसे आना है, घर से जाना कैसे है, मिसवाक कैसे करना है, दांत साफ कैसे करने हैं, तेल कैसे लगाना है, सुरमा कैसे लगाना है, कंघी कैसे करनी है, कुर्ता कैसे पहनना है, पजामा कैसे पहनना है, मेहमान कैसे बनना है, मेज़बान कैसे बनना है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है, ज़ौजा के हकूक़ क्या है, माँ बाप का एहतराम क्या है, हमसाए के हकूक़ क्या है, मोमिन के हकूक़ क्या है, ये गरीब के हकूक़ क्या है, अपने से बड़े की इज्जत कैसे करनी है, छोटे पे शफकत कैसे करनी है, ये सारा मदीने ज़िंदगी में बताया है। यूं यूं करने को दिल कर गया मुझे, हद हो गई है मौलाना तेरी, तुझे मोहम्मद का बताया हुआ सुरमा याद है, दिखाया हुआ हाथ क्यों भूल गए? हैदर हैदर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान मुस्तफ़ा जिंदाबाद, अली के नौकर जिंदाबाद, अली वलीउल्लाह जिंदाबाद। वो भी तो उधर ही दिखाया है। देखो देखो, जितने कुरान में नेक, जितने कुरान में अच्छे वाकयात है ना, उनका जिक्र रात में है। मेराज बड़ा मुकद्दस वाकया है, जिक्र रात में। हिजरत इज्जत वाला मुकद्दस वाकया है, जिक्र रात में। कुरान नाजिल होना इज्जत वाला वाकया है, जिक्र रात में। मैं हाथ बन के पढ़ लवा, शायद मजलिस से हाथ बनना कोई हराम नहीं, बंदा थकावट तो बन बंदा है, कदी कदी चाहना है कि खैरात लभ जाती होर जाफर नूं केड़ी दाद नाल कुछ हो जाने जान। आपकी दाद जो हमारे लिए हौसला होता है, बाकी तो खैरात ही होती है। हर मुकद्दस वाकये का जिक्र रात में। 1 2 3 4 5 मेरे भाई सामने जवान बैठे, बस ये बोल पड़े, बाकी मैं सबसे राजी। हर वाकया रात में है, एक गदीर है जो दिन में। गदीर रात में नहीं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कहते हैं आज के दिन चूनी है, मैं कोई यूपीसीपी तो नहीं खलोता, अपने वतन ते हैं, अपने मिट्टी ते हैं, सारे मेरे अपने ने। मैं मिसाल पंजाबी देनी, उर्दू च नहीं देनी। जनाब किबला मोहतरम सैयद नजमुल हसन शराजी साहब वो तशरीफ ले आए। अब तो मुझे छुट्टी की इजाजत नहीं, इतने पढ़ने वाले आ गए। और सर 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 आओ जी, आओ बिस्मिल्लाह जी, आली मदद जी, बिस्मिल्लाह सैयद। आए जी आए जी, आज आज सैयद आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह अगे आ जाओ। मैं अपनी जबान मिसाल पे देना, सैयद दुआ करे जे, ये बच्चे नू समझ आ जानी है, ये मेरी माएँ बहनों को समझ आ जाएगी, बड़े तो मुझसे बेहतर जानते हैं। महंगाई का दौर है, बिजली बड़ी महंगी है पाकिस्तान में, ढेर सारी महंगी है। नहीं मैं मसला मिसाल दे रहा कि मैं मजलिस पे जाना तो रजा मेरे नाल होंदा बच्चा, इस मैनू बिल फड़ाया थले, मैं जदों आया 2 लाख रुपया बिल है, ब्लड प्रेशर ही होना ना। मैं इनू चंड कट मारा, मैनू 2000 रुपया बिल, घर वाले आ गए, माले वाले आ गए, खैर है। मैं कहा यार मैनू 2000 का बिल आ गया, तो उन्हें कहा एदा की कसूर है, इस दसे है इस भेजिया तो नहीं ना। तो मैं कहा जी मैं लड़ा कि उन्हें कहा तू वापडा के वजीर नाल लड़, वापडा के चेयरमैन नाल जाके दरखास्त कर, तू वापडा के SDO नूं मिल, वापडा के एक्सीएन नूं मिल, गली के लाइनमैन नूं मिल, मीटर रीडर नूं मिल, इस ते दसिया इस भेजिया तो नहीं, बस गल ही मुक गई है। हुण तू जिवें आखे मैं तेनों समझा, इस तो अच्छा किवें समझावां? जिन्हें भेजिया लड़ाई उहदे नाल बनदी है ना। ओए अली दी विलायत दा ऐलान करवाया अल्लाह, कीता मुहम्मद, मुबारक सहाबा कराम दिती है, ते मैं काफिर क्यों हां? कोई हाथ थले ना रह जाए, लाला जेडे जवान हो, बुजुर्ग हाथ ना भी चावण ते खैर, जवानों के हाथ एक बार उछे जा लो। मैं साढ़ा की कसूर है?
میں نوکر ہو گیا, سمٹ گیا جعفر. حاضری قبول. پھر زندگی باقی تو کہیں نہ کہیں مولا کے صدقے میں ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. میرا مولا کرم فرمائیں گے. جناب بنت اسد جس نے مصطفیٰ کو پکا پکا کے کھلایا, جو 4 دن 3 راتیں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی. تھوڑا مقام ہے. انہیں کدن علی آیا کعبے چ میں رافضیاں شیعہ نے گل بنا لئیے, یا کعبے چ آ جانا کوئی وڈی گل ہو گئی ہے. نہیں نا وڈی گل. ہوں تے چابی تواڈے کول ہے, کسے ماں نوں کل کے ویکھ. ہائے 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 ہائے, اگر ماں جوندی آ جائے میں علی چھڑ دیاں گا. 4 دن 3 راتیں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی, جسے علی اور نبی دونوں سلطان ماں کہہ کے سلام کریں, جو پکا پکا کے کھلاتی رہی. جب مخدومہ بنت اسد کا انتقال ہوا دنیا سے, سرکار مصطفیٰ نے اپنی عبا اتاری, بنو ہاشم کی مستورات کو دی. میری عبا کا کفن دو میری اماں کو. داد بنتی ہے. لباس محمد کی پتہ نہیں نا زمانے کو, ورنہ داد دے دیتے. محمد کا لباس جس کا کفن بنے. پیچھے کوئی ہے گنجائش کو پڑھ پڑھ کے بھیجیں؟ نہیں نا. دونوں بھائیوں نے مل کر قبر بنائی, سرکار مصطفیٰ نے اور میرے مولا مرتضیٰ نے. ایک ابو طاہر ہے پانی کا مالک, دوسرا ابو تراب ہے زمین کا مالک. دونوں مالک ہیں, قبر بنا رہے ہیں. سر مہربانی, سر مہربانی. خریدار اچھا ہوتا ہے جو سب سے پہلے بولی لگا دے. قبر تیار ہوئی, سرکار مصطفیٰ خود قبر میں لیٹ گئے. مولا کی قسم, آپ کی واہ واہ کی قسم. سامنے والے دوستو چند لمحے لیٹے رہے, پھر اٹھ کے بیٹھ گئے, پھر یوں بلا تشبیہ قبر پہ زمین پہ ہاتھ مارا. او سی کے بے امی, او سی کے بے امی, او سی کے بے امی, میری ماں تیری مہمان بننے والی ہے. میں اپنی ماں کے بارے میں تجھے وصیت کر رہا ہوں. خود جنازہ پڑھایا حسین کے نانا نے. جنازہ اٹھایا, قبرستان لے آئے, اپنے ہاتھوں کے ساتھ جناب بنت اسد کا میت جنازہ قبر میں رکھا. سرکار مصطفیٰ نے, قبر بند ہوئی, تعویذ قبر بنا. جو ساتھ آئے تھے انہیں حکم دیا تم جاؤ. سرکار مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑا, یا علی تم رکو. قبر کے سرہانے یوں مصطفیٰ بیٹھے ہیں بلا تشبیہ, ساتھ علی کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے. جاگتے رہنا, میرے تے نہ رہنا. ہاں ہاں, خود جاگو گے تو میں سمجھا پاؤں گا نا جی. بیٹھے 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 مجھے سیدہ معظمہ عالمین کی ملکہ حسین کی اماں کی پاک نالین کی قسم, اچانک سردار مصطفیٰ نے جلدی جلدی 3 دفعہ قبر پہ ہاتھ مارے. یوں ہاتھ مار کہتے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے, اماں تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا. سب سے پہلے جو بولے ہیں پھر ان کو میں داد دے لوں, آپ تو تھک گئے مجھے جواب دے گئے. اماں تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا. حضرت امیر المومنین ہاتھ باندھ کے نالین مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ اماں سے کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا بیٹا؟ کہتے ہیں یا علی قانون خدا ہے فرشتوں کا قبر میں آنا. جی مولا. فرماتے ہیں ہمارا گھرانہ اس کے قانون بچانے آیا ہے, قانون توڑنے تو نہیں آیا. کتنی قریب سے آ کے میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے. فرشتے حکم خدا سے اماں کی قبر میں آ گئے. انہوں نے اماں کو سلام کیا, اماں نے فرشتوں کے سلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا بی بی تکلیف کی معافی, حکم خدا سے حاضر ہوئے ہیں. اماں کہتی ہے ہاں کوئی بات نہیں ہے, تمہارا میرا کون سا, آج میں تمہیں دیکھ رہی ہوں, جو کام ہے تم کرو. انہوں نے کہا بی بی 2-4 باتیں کرنی ہے. ہائے ہائے, میرا دل کرتا ہے میں اڑ جو پڑھے کوئی اور, میں ادھر بیٹھ کے سنوں, یہ جملے کی حسرت ہے. انہوں نے کہا بی بی من ربو کے, رب کون ہے؟ اماں نے یا علی اللہ کا نام لیا. انہوں نے کہا نبی, اماں نے میرا نام لیا. انہوں نے کہا کتاب, یا علی اماں نے قرآن کا نام لیا. انہوں نے کہا قبلہ, اماں نے کعبے کا نام لیا. اب یا علی فرشتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے.
انہوں نے دفتر اٹھا کے اپنی بغل میں رکھا ہے، کلمے اپنی پاک جیب میں رکھی ہیں، ہاتھ باندھ کہتے بی بی تکلیف دی ہے اس کی معافی، بس جاتے جاتے نا ایک سوال پوچھنا ہے اس کا بھی جواب عطا فرما دے۔ اماں کہتے وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بی بی امام آپ کے ہاتھوں کی قسم جو ہاتھ علی کی شان میں اٹھے من اماموں کے، بی بی امام ہون گالے تے چونی ہے، میں سندھ بھی ہوندہ تے میں انہوں تے شکوانی سے کرنا ہی تھے میرا بندہ ہے، چونکہ لہجہ تے مزاج تو آڈیا میں اختیار پہ کردہ۔ جب انہوں نے کہا بی بی امام کا نام بتا دے تو یا علی یہ نہیں کہ اماں بتانا نہیں چاہتی، بس اماں سوچ رہی ہیں کیا کھائنا نو پتر ہے میرا۔ مولا کی ولایت کی قسم اس لیے کہہ رہا ہوں یا علی، اماں سے کہہ رہا ہوں اماں جلدی جلدی ان سے کہو میرا بیٹا علی میرا امام ہے۔ میں ہوتا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، جہاں تو اچھا سا کوٹ اوپر پہن کے میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں نے کہا کہ اماں جلدی جلدی کہو میرا بیٹا علی میرا امام ہے، میرا بیٹا علی میرا امام ہے، میرا بیٹا علی میرا امام ہے۔ اور جو بی بی 4 دن 3 راتیں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے رہی، جو شفقت محمد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر کھڑی ہے، جو پکا پکا کے علی اور نبی کو کھلاتی رہی ہے، جسے محمد اور علی نے ماں کہا ہے، جسے عبائے محمد کا کفن ملا ہے، جس کی قبر محمد نے بنائی ہے، جس کا جنازہ محمد نے پڑھایا ہے، جس کو قبر میں محمد نے سلایا ہے، جو علی کی سگی ماں ہے، جب اسے علی کی معافی نہیں ملنا کہ علی کی معافی علی ہے دے اللہ صاحب یہ خیانت نہیں کہ ساری زندگی مولوی دور کرتا رہا تے مرن تو بات کندے علا کے کہندہ رہا کہ علی واجب ہے کہ علی حق دا امام ہے، ساری زندگی دور کرتا جاگنا 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 اس علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی زخمی ہوئی ہے جس کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف نہ تھے۔ یہیں پہ چھوڑ دیتا، وہ پردے والی راضی نہیں ہوتی۔ 10,000 ذاکر بھی آج پڑھے نا اور 10 دن مجلس ہوتی رہے، تم ہمیں سننے آتے ہو، اس ذاکر کو سنیں گے، ملک علی رضا صاحب کو سنیں گے، نجم شرازی صاحب کو سنیں گے، کامران بیے صاحب کو سنیں گے، فلاں ذاکر کو سنیں گے، لیکن مجھے اس کی نالین کی قسم جو شام سے آتی ہے نا وہ سانو سنن نہیں آندی، وہ آج چونیا میں تیری ہے سننے کے لیے آئی ہے، جو آئی آپ کے لیے اسے خالی نہ بھیجنا۔ حوصلہ 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 سیدنا روشن دے کون روسے، گھر والے دی ہے نہ نکلے تے باہر والے دی نکل دی نہیں، جنہ دی ہے نکل گئی ہے تو آڑے ہوتے ڈھیر ساری راضی ہے جناب عالیہ، جب تک وہ راضی نہ ہوئے ہے نکل دی نہیں، چونکہ ایک مجلس علی ہے دی گل ہے، یہ دی وارث ہوئے جنہوں خیرات عطا فرماوے، کدی کدی آنسو نہیں آندہ ہے تے آ جاندی ہے نا، یہ ہے ہی عالیہ سن لے تو بڑی بات ہوتی ہے سرکار، گواہ بن جائے گی قیامت کے دن آپ کی اور میری ہے کی۔ شام کے ٹائم یار جو ہے کر رہے ہو، جو حکم تھا ملک صاحب کا اس کی معافی، 1 سطر پڑھنی ہے اور اسی پہ منبر چھوڑ دینا ہے۔ 2% ہم نے مصائب پڑھا ہے، 98% درد جناب کو سنایا ہی نہیں، صرف تیرے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ فرمان ہے کہ حسین کے عزادار کا دل ریشم سے زیادہ نازک ہوتا ہے، وہ تیرے دل کی نرمی سے ڈر جاتے ہیں، ورنہ مولا دی قسم ہے جڑا سی تو انہوں سنا دے ہیں نا کہ حضرت عباس علیہ السلام دی لاش حسین لون گئے تو جناب عباس نے آکھیا مولا میں نو معصومہ تو شرم آن دیئے کہ میں پانی تو بغیر کی میں خیام میں جاواں، یہ تیرے ڈر تو پڑھ دے، ورنہ قرآن میرے سر تیرا میں ماتم کرا ثواب تو انہوں ہوئے، پتہ کیوں نہیں لے کے آیا حسین غازی دی لاش، چونکہ پوری کربلا حسین نو غازی لبی آئی نہیں۔ واہ 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 واہ، جہاں ہاتھ سر تک جا سکتا ہے ایک باری مار لو یار، حضرت عباس دی غربت ایک باری ہاتھ سر تے یا سینے تے مار لو یار، اللہ مان حوصلہ حوصلہ میرا چان، حوصلہ میرا بھائی،
जनाब सैयदा तुहाडे नौकरियां मैं नौकर हो गया तुहाडा जेड़े नहीं पे रजदे मसाइब तो कितने राजी है तुहाडे ते शाम वाली मखदूमा टुकड़ियां च तकसीम हो गया उम्मुल बनीन दा बछड़ा और 36 किताबा में मसाइब जो पढ़िया ने हैं नहीं 36 या एक दो ज्यादा हो गया तो मेरे इल्म च नहीं तुहाडी है दी कसम उठो पत्थर लाओ मैनू मारो या शाम का टाइम है मलिक साहब दुआ करो या मैं अज मर जावा या सारे है करन मैं अपनी जवानी तुहाडी है ते लईए या मैं मरसा या तू है कर से 36 दे 36 किताबां दा नतीजा इहो निकले वो आंदे ने भी इन्ना 9 लाख बेगैरतां ने मैं अपनी जबान गल पे करदा माफी देवे अजे पता नहीं क्यों दिल कर गया इन्ना 9 लाख बेगैरतां ने इन्ना मर्दां विचों सब तो ज्यादा अब्बास नू मारिया ते पर्दादारां विचों सब तो ज्यादा औन दी मां नू मारिया जंदा हाथ आई तो सीने तक या नहीं जा सकिया तो कोई थक गया होना ना मोमिन बैठे भी है जवान भी है एक बारी मेहर तम कर ले ज़ैनब दा गवाह बन जाएगी बीबी तेरे ते मेरे अब्बास दे बाजू कलम करके मारिया ने मखदूमा दे बाजू कैद करके मारिया ने है कर ना कर मैं जुमला पढ़दा जावांगा अब्बास नू एक जगह ते मारिया ने अली दी धी नू 72 बाजारां च मारिया ने अब्बास नू डर डर के मारिया ने सैन नू बेखौफ होके मारिया ने मैं आख्या ना 2% मसाइब पढ़े 98% मसाइब दी दुनिया दा बहुत बड़ा बेताज बादशाह मलिक अली अब्बास साहब मौला इस तो ज्यादा इज्जत देवने सैयद देवने हुण है करो ना करो तुहाडी मर्जी है मैं मरदा मैं ना पढ़ा तो मरदा तू मैनू माफी देवी अज तो बाद तेरे शहर जुमला ना पढ़सा अज माफी दे दे वो जड़ा 98% तुहानू दर्द नहीं सुनांदे ना उस दे विचों मेरा चंद पूरा जुमला नहीं एक लफ्ज पढ़दा चुके मैं अज बानी हाँ इत्थे है करेगा तो वो सुन लेगी वरना जदन घर जाके अपनी बहना दे सर ते चादर वेख सो ना जवान जेड़े बैठे हो तुहानू अली दी धी दा बुरका याद आउणा है फिर तुहाडे घर अलम ते होना है अलम थले बह के है कर लवी ये थोड़ी गुरबत है पूरा 1 साल बीबी ज़ैनब आलिया दी चादर किसे वेले किसे हाथ च रही है किसे वेले किसे हाथ च रही है जरा सिर ते हाथ पिया मार दे एक बारी मार ले अली दी धी गवाह बन जाए बेगैरत नच नच के आंदा रही है अली दी धी दी चादर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बस 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 ना करो बाबा जी तुसी सैयद हो अगली गल औखी हो जानी है इन्ना सिर ते हाथ नहीं मारना तो वो फिर नाराज हो जाती है कि कोई बड़े अमीर लोग क्यों मेरी गुरबत पढ़ दी है मलिक साहब तो खुद बानी ने तो ना मैंने गल च बां पा के आखिया बस कर इस तो अगे ना पढ़ तू आने तो तुहानू लुट्टी हुई चादरां दा वास्ता सिर ते हाथ मारिया जे सीने ते हाथ ना मारिया जे अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी तेरे बादशाह आलम में मसाइब लिखण वाले ओ आदा पता नहीं ना शामिया बेगैरता ने किस अंदाज नाल अली दी धी नू बाजार च गुजारे ओ आदा बीबी दे गुजर जावन तू 6 महीने तो बाद एक यमन दा ताजर बाजार तिजारत वास्ते आया जिंदा हाथ आजाद है ज़ैनब दा वास्ते सिर ते मारिया जे सीने ते नहीं ओ आदे उस बाजार दे दीवारां ते लहू दे दाग वेखे एक शामी नु आंदा है कुर्बानियां छतों ते कर दो जो ताजा दीवारां ते लहू है टक्कर मार के शामी आंदा है एक कुर्बानियां दा लहू नहीं आज तू 6 महीने पहले किसे गरीब दिया भैणा इस बाजार इन्ना बेगैरता ने इतने जुल्म न सैयद आजादिया अरबाब-ए-अज़ा ये